آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ پاکستان کی عدلیہ میں سب سے بڑی تبدیلی سے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ 16 سپٹمبر کو موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے، اور اس کے بعد 17 سپٹمبر کو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ہے وہ چیف جسٹس کا حلف لیں گے۔ تو اس کے بعد اس حوالے سے ہم جو ہے وہ آج جائزہ لیتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ریٹائر ہو رہے ہیں، جو سبق دوش ہو رہے ہیں، ان کا ٹینیور کیسا گزرا۔ بات دراصل یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور ان کے پیچھے جو گزر چکے ہیں چیف جسٹس صاحبان، ان سب کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ عمر عطا بندیال کا دور جو ہے وہ کوئی مثالی نہیں، بلکہ معمولی ایکام نوعیت کا جو ہے وہ بھی نہیں، بلکہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار رہا۔ تنزلی میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو انصاف کا طریقہ کار تھا شاید اس میں شفافیت نہیں تھی، یا پھر ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ جو ترازو ہوتا ہے انصاف کی علامت، وہ ترازو، تو وہ ترازو کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پلڑا جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں جھکا ہوا ملا، اور وہ صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے اس کا جھکاؤ رہا، اور وہ تحریک انصاف ہے۔ دراصل بات ہی کچھ یوں ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی اس پہ نظر ڈالیں تو عمران خان کو صادق و امین جب ڈکلیئر کیا گیا تھا پاکستان کی مسند پہ، پاکستان کے اقتداری تخت پہ بٹھانے سے پہلے عمران خان کے اوپر ایک سٹیمپ لگائی گئی تھی کہ یہ آرٹیکل 62 اور 63 پہ پورا اتر رہا ہے، یہ انتہائی صادق و امین ہے، امانت دار ہے، صاف اور شفاف ہے۔ تو یہ سٹیمپ جو ہے سپریم کورٹ سے لگائی گئی، تو اس وقت عمر عطا بندیال اس بینچ کا حصہ تھے، بعد میں یہ چیف جسٹس بنے۔ تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال تب سے لے کر اب تک عمران خان کو جو ہے وہ صادق اور امین ہی سمجھتے آئے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب توشہ خانہ کا ٹرائل عمران خان کا ہوا اور جج ہمایوں دلاور جو ٹرائل کورٹ میں عمران خان کا توشہ خانہ کا ٹرائل کر رہے تھے، انہوں نے جب ثابت کیا کہ عمران خان جو ہے وہ بددیانت ہے، عمران خان جو ہے وہ چور ہے، تو یہ بات ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال پر گراں گزری کہ میرے صادق و امین کو جرأت کیسی ہوئی ہمایوں دلاور کو کہ وہ اس کو بددیانت یا چور کہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے سہولت کاری کے لیے ایک غیر مؤثر معاملے پر بڑے مؤثر احکامات جاری کیے، اور وہ مؤثر احکامات کیا تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پابند کیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کر دیا توشہ خانہ والے معاملے پہ۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کی بددیانتی بھی وہیں پر موجود ہے، اس کی چوری بھی وہیں پر موجود ہے، اور پھر جو ہے جو اس کو سزا ہوئی، اور خصوصاً نااہلی کی جو سزا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، ان کا یعنی اس کا جرم بھی برقرار ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو انتہائی ناگوار گزرا۔ صرف یہ بات نہیں، اگر ہم اس کا پورا ٹینیور دیکھیں تو اس کے ٹینیور میں ہمیں تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ نہ صرف ہمدردی ملتی ہے، بلکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنے بینچ میں بیٹھ کے تحریک انصاف کے بیانیے کو تقویت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ نیب ترامیم کا کیس اٹھا لیں، تقریباً 15 ماہ سے یہ کیس زیر سماعت ہے، اور ٹوٹل عمر کتنی تھی پی ڈی ایم حکومت کا؟ تقریباً 16 ماہ پی ڈی ایم کا حکومت رہا۔ تو پی ڈی ایم کی جو ہی حکومت آئی انہوں نے نیب ترامیم کی، اور نیب ترامیم انہوں نے اپنے طور کے اوپر نہیں کر دی، بلکہ یہ خود سپریم کورٹ نے ان کو گائیڈ لائنز دی ہوئی تھی کہ بھئی نیب کا قانون جو ہے وہ ایک ڈریکونین قانون ہے، نیب قوانین کے اندر جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، سیاستدانوں کے خلاف اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کو روکا جائے۔ تو اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ترامیم کی۔ اچھا، اس سے پہلے تحریک انصاف 6 آرڈیننس جاری کر چکی تھی نیب سے متعلق، لیکن اس ٹائم بندیال صاحب کی اور ان باقی ججز کی آنکھیں بند تھیں، چونکہ وہ فیورٹ پارٹی رہی، اس کا تو بیانیہ یہ اوپن کورٹ میں جو ہے وہ ٹو کرتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا جب سے نیب ترامیم سپریم کورٹ میں زیر سماعت آئی تو تحریک انصاف کا بیانیہ جو اوورال ہر جگہ پہ پٹ چکا ہے، سائبر سپیس ہو، مین سٹریم میڈیا ہو، جو بھی وہ بیانیہ بناتے ہیں مہینے بعد جو ہے وہ 1.5 مہینے بعد وہ پورا بیانیہ، چونکہ وہ جھوٹ پہ مبنی بیانیہ ہوتا ہے، وہ پٹ جاتا ہے۔
لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال اس بیانے کو ٹوک کر کے چلتے رہے، بلکہ اس بیانے میں کو مؤثر بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور دیکھیں، اگر اسی نیب ترامیم میں ایک کیس فوکس کر رہا ہوں، باقی میں زیادہ وہ نہیں، صرف ایک کیس، اگر نیب ترامیم میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس اٹھا لیں تو وہی ریمارکس ہیں جو ان کے محبوب لیڈر عمران خان کہتے رہے۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ نیب ترامیم میں انہوں نے کہا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، لیکن آج تک یہ تقریباً 53 سماعتیں اس کی ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا، پروف نہیں ہے کہ بنیادی انسانی حقوق واقعی وائلیٹ ہوئے ہیں۔ وہ تو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس بیانے کو لے کے چلتے رہے۔ پھر یہ نہیں، اگر ایک اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آرٹیکل 63A کی تشریح کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت آتا ہے۔ جب اس پہ سماعت ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں، ان کے وکلا تھے، وہ بائیکاٹ کر جاتے ہیں کہ بھائی انہوں نے مکمل ٹلٹ کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے لیے، اور پھر اس کی رانگ انٹرپریٹیشن ہوئی، جس کی وجہ سے اس وقت کے پارلیمنٹیرینز یہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ سپریم کورٹ کے ہم خیال ججز نے، بعد میں ان کا نام عمران دار ججز بھی پڑا، جو یعنی عمران خان کی سہولت کاری کر رہے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، یہاں تک کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کی کوشش کی، جو کہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جتنی ترامیم کی گئی ہیں، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر والا معاملہ دیکھو تو اس میں ابھی تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال خود اپنے اختیارات ایک سٹے آرڈر کی وجہ سے استعمال کر رہے ہیں، چہ جایا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اگر یا چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق ہوتی تو چیف جسٹس کو تو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، انصاف کے تقاضے یہی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کون سا انصاف انہوں نے کیا؟ بات یہ تو اپنے ساسو ماں والے معاملے پہ بھی خود بینچ بنا کے بیٹھ گئے۔ تو اوورآل اگر ہم ان کی لیگیسی کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کا کوڈ آف کنڈکٹ دیکھتے ہیں، تو ہمیں جو ہے یہ کوئی سنہری حروف میں لکھے جانے والا نہیں ہے۔ بدقسمتی سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا جو اوورآل ٹینیور ہے، وہ ٹینیور جو ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں انتہائی متنازع ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا بڑا اقدام بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے تاریخ میں ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ اسی وجہ سے اب پبلکلی یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال تاریخ کے کوڑا دان میں جائیں گے۔ وجہ بھی یہی ہے کہ جب آپ صاف انصاف نہ کرو، شفاف ٹرائل نہ کرو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے میں بھی ناکام رہے۔ سپریم کورٹ ہمیں تاریخ میں پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم نظر آئی۔ سپریم کورٹ میں دو جو ہے وہ سکول آف تھاٹ مرز وجود میں آ گئے ججز کے، ایک انڈیپینڈنٹ سکول آف تھاٹ اسے کہہ سکتے ہیں، دوسرا سکول آف تھاٹ اسے آپ ہم خیال کہہ سکتے ہیں، یعنی عمران خان کے ہم خیال، یا وہ جو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ عمران دار ججز۔ یہ سکول آف تھاٹ ہمیں ملے، اور جیسے تحریک انصاف کی وجہ سے اوورآل پورے پاکستان میں، پورے معاشرے میں پولرائزیشن ہوئی، تو یوں سپریم کورٹ میں بھی وہ پولرائزیشن کو تقویت دینے میں ہمارے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ اب یہ اپنا عہد جو ہے وہ پورا کر کے جا رہے ہیں۔ ابھی ان کی الوداعی ملاقاتیں بھی شاید شروع ہو جائیں گی، الوداعی ڈنر بھی لیں گے، لیکن ایک بات مجھے یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ انہوں نے لندن کے لیے اپنی ٹکٹیں بھی بک کرا لی ہیں، اور ہو سکتا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ لندن چلے جائیں اپنی فیملی سمیت، کیونکہ پاکستان میں تو اب ان کی کوئی خاص گنجائش بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہیں، انہوں نے سہولت کاری سے سہولت کاری کی، اور اسی وجہ سے خود ان کے اپنے ججز ان کے خلاف نوٹ لکھنے پہ مجبور ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے تو ان کو ون مین شو کہہ دیا، غاصب کہہ دیا، عامر کہہ دیا، مطلق العنان کہہ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی سپریم کورٹ کی روایات کی خلاف ورزی کی ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آئین سے انحراف کیا ہے، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے ججز کے ضابطۂ اخلاق کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی ہے۔ تو اسی وجہ سے اب جب یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کو کسی اچھے الفاظ میں مجھے نہیں پڑتا کہ یاد رکھا جائے۔ ہاں شاید تحریک انصاف ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھے، لیکن وہ جس کی یہ سہولت کاری کرتے رہے ہیں وہ بھی اب ان کو اچھے الفاظ میں یاد رکھنے کی بات نہیں کر رہی، بلکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب ہم پہ برا وقت پڑا اس نے کھل کے ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو بہرحال ان کو سمجھنا چاہیے جج کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے دائرے کے اندر، جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ میری عدالت، میرا اختیار، میرا بینچ، جتنا ان کے پاس اختیار تھا اتنا تو انہوں نے آپ کے لیے سہولت کاری کی، عمران خان کے لیے سہولت
دولت کاری کی. اس سے یعنی کہ یہ ایک عمومی تاثر تھا کہ بھئی عمران خان نے خود چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی اپنا وکیل کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ اب ریٹائر ہو رہے ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ